کی بات کہنے والے کو بھی فائدہ دیتی ہے اور سننے والے کو بھی فائدہ دیتی ہے. دین کی کوئی بھی بات نشے سے خالی نہیں ہوتی. یہ دین کی مجلس جہاں بھی لگ رہی ہو اس میں شرکت کرنا چاہیے. دین کی مجلس میں شرکت کرنا نفع سے خالی نہیں ہوتا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان و اعضاء کی سلامتی کے ساتھ رات کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر دین کی فکروں کو لے کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. محترم بزرگوں دوستو، صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اس لیے تھی کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین جو تھے وہ سنتوں کے پابند تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کیا کرتے تھے. پہلے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی مدد تھی اور اللہ کی نصرت تھی اور اللہ کی نصرت کا جو وعدہ ہے وہ سنتوں کے ساتھ، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے ساتھ. آج امت کے اوپر سے، مسلمان کے ساتھ سے اگر اللہ کی مدد ہٹی ہوئی ہے، مسلمان پریشان ہے، تنگ ہے، اس کی زندگی میں سے برکت چلی گئی، کمائی میں سے برکت چلی گئی، گھر کے اندر توڑ ہو گیا، اختلافات ہیں، آپس میں بھائی بھائی کی نہیں بنتی، باپ بیٹے کا کہنا نہیں مانتا ہے، باپ کو نہیں سمجھتا، ماں بیٹی کا کہنا نہیں مانتی، بیٹی ماں کا کہنا نہیں مانتی، بیوی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ لڑتی ہے، شوہر جو ہے بیوی کے ساتھ لڑتا ہے. جو توڑ ہے، نفرتیں جو پیدا ہوئی ہیں، یہ سنت کے چھوڑنے کی وجہ ہے، سنتوں کے ترک کرنے کی وجہ ہے. کیونکہ آدمی کی زندگی میں سکون کا ڈالنا، قلوب کے اندر محبت کا ڈالنا، شفقت کا ڈالنا، آپس میں پیار محبت کا پیدا کرنا، برکتوں کا اتارنا، یہ اللہ کا کام. اور اللہ تعالیٰ کا ان ساری چیزوں کا لوگوں کے لیے اتارنے کا جو وعدہ ہے وہ سنتوں کے ساتھ. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو تھے وہ سنتوں کے پابند تھے اور اس لیے اللہ کی مدد 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہوتی تھی. اور یہ بات تاریخ میں بھی ملتی ہے کہ ذرا سی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بات سمجھنے میں کمی رہی. ہم لوگ جو ہے نا کسی واقعے کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس میں گھر جا کر غور نہیں کرتے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے نہیں ہیں کہ وہ کیوں کہا گیا ہے، کیوں ہم نے سنا ہے، اس کے اندر کیا بات تھی. بلکہ کہہ دیا، سن لیا، سمجھ لیا اور چلے گئے بس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو، مشہور واقعہ ہے احد کی لڑائی میں، ایک جماعت کو متعین کیا تھا کہ آپ کو جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہیں ہٹنا. آپس میں دشمنان دین کے ساتھ جنگ تھی تو اس کو جماعت کو ایک گھاٹی پہ متعین کیا گیا کہ آپ کو یہاں سے نہیں ہٹنا جب تک میں نہ کہوں. یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے. اب جنگ فتح ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی. اب وہ جو جماعت وہاں کھڑی تھی 10 یا 11 12 15 آدمیوں کی، اس جماعت نے سوچا کہ یہ بات، یہ حکم اللہ کے نبی کا صرف تب تک تھا جب تک لڑائی تھی. اب لڑائی ختم ہو گئی، چنانچہ حکم بھی ختم ہو گیا. لیکن اللہ کے نبی نے الفاظ یہ استعمال کیے تھے، سمجھنے میں یہاں تھوڑا سا فرق رہا کہ جب تک میں نہ کہوں. انہوں نے یہ سوچا کہ جب تک لڑائی کی بات تھی، ختم ہو گئی، جنگ فتح ہو گئی، بات ختم ہو گئی. وہ وہاں سے ہٹ گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو پیچھے سے ایک فوج کے ساتھ حملہ کر دیا. آگے اپنی خوشی میں مسلمان مشغول تھے، پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا. 70 سے زیادہ حفاظ صحابہ شہید ہوئے تھے، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کی کمی کی وجہ سے، نہ کہ چھوڑی گئی تھی. انورٹر بھی بند ہے، انورٹر چلا ہے. بہت